السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم جس ایگزیکٹو اسکل پہ بات کریں گے وہ ہے ٹائم مینجمنٹ، کہ بچوں کے اندر یہ ایک جیسے سوچ ہے نا، اس کو کیسے ڈالا جائے کہ ان کو یہ پتا ہو کہ ہم نے اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنا ہے۔ اور ٹائم مینجمنٹ جو ہے وہ لوگوں کو بڑا مشکل اسکل لگتا ہے، تو پہلے ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ بچوں کی ٹائم مینجمنٹ ٹھیک ہونی چاہیے تو اس کا کیا مطلب ہے۔ یعنی بچے کے اندر یہ کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ وہ ایسٹیمیٹ کر سکے کہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے مجھے کتنا ٹائم چاہیے ہے، اور میں نے اپنی اس لمٹ میں کیسے رہنا ہے، اور میں نے ڈیڈ لائن کے مطابق اپنا کام کیسے کرنا ہے۔ اس میں آپ پڑھائی بھی لے سکتے ہیں، ان کے ڈیلی ٹاسک بھی لے سکتے ہیں، کوئی بھی کام، کوئی بھی پروجیکٹ جس کو وہ کر رہے ہوں اس کے لیے آپ نے یہی فارمولا اپلائی کرنا ہے۔ اب بڑوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کیا ویرائٹی ملتی ہے۔ کچھ لوگ ہیں جن کے ٹائم مینجمنٹ سکلز بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں، جب وہ کر رہے ہوتے ہیں بہت سی چیزوں کو مینج ان سارے طریقوں سے جو کہ ٹائم مینجمنٹ کے پرنسپل ہیں، تو کیا ہو جاتا ہے کہ جو بچے ہیں وہ بھی بہت جلدی کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو بھی وہ چیزیں رول ماڈلنگ سے وہ سیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، لیکن جو پیرنٹس ایسے ہوں یا بڑے ایسے ہوں گھر میں جن کے اپنے ٹائم مینجمنٹ سکل پور ہوں، تو آپ سوچیں کہ بچوں کے لیے پھر اس چیز کو سیکھنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کئی دفعہ بچوں میں یہ سکل موجود ہوتا ہے اور اتنا ویک نہیں ہوتا، لیکن کیونکہ رول ماڈلنگ بہت بری ہوتی ہے جس کی وجہ سے بچہ یہ سکل کر نہیں پاتا۔ ایز ایڈلٹس ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے کام کو ایکسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں، ہمیں احساس بھی ہوتا ہے کہ مجھے اتنی دیر تک ختم کر لینا چاہیے تھا۔ اگر ہم نہیں ختم کر پاتے تو ایٹ لیسٹ ہمیں ریزنز بھی پتہ ہوتے ہیں، میں نے آج سستی کی، میں نے یہ کام پہلے کر لیا، یہ کرنا چاہیے تھا، ہم ان چیزوں کو اینالائز کر لیتے ہیں۔ بچوں میں کیسے ٹائم مینجمنٹ ڈیولپ ہوتی ہے یہ بھی ہمیں اندازہ ہونا چاہیے۔ بچے جتنے چھوٹے ہوتے ہیں ان کو احساس نہیں ہوتا وقت کا، اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب بچہ چھوٹا ہے نا تو ہمارے لیے بچوں کی ٹائم مینجمنٹ ایشو نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے آٹومیٹیکلی اس کو اپنی ذمہ داری لے لی ہے۔ ہمیں یہ پتا ہے کہ بچہ چھوٹا ہے، وہ تو بیچارہ نہیں دیکھ سکتا نا، ہم اس کو ہر سٹیپ پہ گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ لکھ لو، اب آپ پڑھ لو، اب کھانا کھا لو، چلو جلدی جلدی کھانا ختم کرو پھر ہم کھیلیں گے۔ ہم اس کو ساری انسٹرکشنز دے رہے ہوتے ہیں جو کہ ٹائم مینجمنٹ سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، اور بچہ سمپلی فالو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اچھا، اب بچوں کو ہم جو یہ کیوز دے رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بچے جو ہیں اپنی سپیڈ کو بڑھاتے ہیں یا سپیڈ کم کرتے ہیں۔ مثلا بچہ سلو لکھ رہا ہے، ادھر باتیں کر رہا ہے، تو آپ اس کو فوراً کہتے ہیں اب آپ بات نہیں کریں گے، آپ پڑھنا شروع کریں، اس سے ٹائم ویسٹ ہوتا ہے۔ یا اب آپ جلدی کھائیں، یا آپ بہت تیز کھا رہے ہیں، اس کو آپ آرام سے کھائیں، آپ جو لکھ رہے ہیں آپ کی رائٹنگ خراب ہو رہی ہے، اس کو ٹھیک کریں۔ لیکن جیسے جیسے بچہ بڑا ہونا شروع ہوتا ہے، اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے اس بچے کو ٹائم مینجمنٹ کیسے سکھانی ہے۔ اس کے لیے جو بیسک ویری سمپل گائیڈ لائن ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کے بچے کو گھڑی سے ٹائم دیکھنا آ جائے، اور وہ یوزلی گریڈ 2-3 میں بچوں کو کافی اچھے طریقے سے وہ سمجھانا شروع کر چکے ہوتے ہیں کہ کیسے ٹائم دیکھا جائے گا گھڑی سے۔ آپ کے بچے نے جب ٹائم دیکھنا شروع کر دیا، اب آپ نے اس کو ٹائم مینجمنٹ سکھانی ہے، اس کو گھڑی کا استعمال سکھانا ہے، وقت کا استعمال سکھانا ہے، اس کو یہ بتانا ہے کہ لانگ آرم، شارٹ آرم کہاں پہ جائے گا اور آپ کا یہ کام ہو چکنا چاہیے۔ اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کلاس 2 کا بچہ اگر وہ تھوڑا ٹائم مینجمنٹ سیکھ رہا ہے، اکثر ماؤں کو اس وقت مسئلہ نہیں ہوتا، بلکہ مائیں اکثر خوش ہوتی ہیں کہ پہلے تو میں اس کو کراتی تھی، اب میں نے سے یہ چیزیں سکھانی شروع کی ہیں، بس تھوڑا سا کہنا پڑتا ہے لیکن یہ بہت اچھے طریقے سے کام کر لیتا ہے، مجھے بہت زیادہ تنگ نہیں کرتا۔ اصل پرابلم کب آنی شروع ہوتی ہے؟ جب بچہ گریڈ 4 کے قریب پہنچتا ہے۔ 4 اور 5 میں جب آتا ہے، اب وہ تھوڑا انڈیپینڈنٹ ہو رہا ہے، اب کیا ہو رہا ہے کہ اس کا انٹرسٹ بہت سی اور چیزوں میں ہو رہا ہے، اب اس کا گیمز میں زیادہ انٹرسٹ ہو رہا ہے، وہ انڈیپینڈنٹلی گیم لگا سکتا ہے، انڈیپینڈنٹلی اپنا کوئی کمپیوٹر آن کر سکتا ہے۔ تو اب وہ اس کا جب انٹرسٹ ان چیزوں میں آتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ٹائم تو وہ مینج کر رہا ہوتا ہے اپنی طرف سے، وہ وقت بھی دیکھ رہا ہے، گھڑی بھی دیکھ رہا ہے، لیکن اس کی بیسٹ یوٹیلیٹی نہیں کر سکتا۔ اب وہاں پہ ہم پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ بچے کو گائیڈ کیسے کریں، اور آپ دیکھیں کہ کلاس 4 اور 5 کے بعد پڑھائی کا لوڈ بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔
کئی دفعہ آپ کو اسکول سے ایسی کمپلین آنی شروع ہوتی ہے کہ سارے بچے کام کر لیتے ہیں، یہ نہیں کرتا، اس کا کام نہیں وقت پہ کمپلیٹ ہوتا، یہ سلو رائٹر ہے. آپ نے کوئی کویسچن اس کو بہت اچھی طرح سے یاد کرایا ہوگا، لیکن ٹیچر کہتی ہے کہ سارے بچوں نے وقت پہ وہ اٹیمپٹ کر لیا اور انہوں نے سارے کویسچنس کے آنسر کمپلیٹ دیے تھے، اس نے صرف 2 لائنز لکھی. یہ وقت پہ نہیں یہ کام کر سکا، کیونکہ اس وقت آ کے وہ تھوڑے سے شیکی ہونا شروع ہو جاتے ہیں اپنے ٹائم مینجمنٹ کی سینس میں. جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے جاتے ہیں، اب وہ ٹین ایج کی طرف آنا شروع ہو رہے ہیں، وہ ایڈولسنٹ پیریڈ کی طرف آنا شروع ہو رہے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اوپر ٹائم کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے. اب دوستیاں بھی شروع ہو رہی ہیں، اب ان کی باہر کی ایکٹیویٹیز بھی بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اب ان کو لگتا ہے کہ ہم بہت سے کام انڈیپینڈنٹلی کر سکتے ہیں. وہ آپ سے ٹائم مینجمنٹ سے ریلیٹڈ جتنے مسائل ہیں نا، ان کا مشورہ بھی نہیں اتنا لیتے. وہ کہتے نہیں مجھے پتا ہے میں نے کیا کام کرنا ہے. آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بچے ٹائم ضائع کر رہے ہیں، لیکن اب آپ ان کو کس لیول تک سمجھائیں، آپ اس چیز میں پریشان ہو جاتے ہیں. تو اب ہم دیکھیں گے یہ کہ ہمارے بچوں کے ٹائم مینجمنٹ سکلز کیسے ہیں، یعنی کس ایج پہ کتنے کو ہم اپروپریٹ ٹائم مینجمنٹ کہیں گے. ایج اپروپریٹ ٹائم مینجمنٹ سکلز کو اسیس کرنا ہے تو ہم اسی اسکورنگ سسٹم کو استعمال کریں گے. 0 نیور، 1 25% آف ٹائم، 2 75% آف ٹائم، اور 3 آلموسٹ آلویز. آپ کا پری اسکول کا بچہ کیا کرے گا کہ جسے کہتے ہیں تھوڑا سا لیزی ہونا، نہیں میں نے نہیں کرنا ماما، میں نے نہیں کرنا، اس کو کہے بغیر یا تھوڑا سا آپ کی کیوز دینے سے وہ کام کر لیتا ہے. Can speed up and finish something more quickly when given a reason to do so. جب آپ اسے بتاتے ہیں کہ یہ ہم کام کیوں کریں گے، آپ دیکھیں کھانا بھی آپ کھلاتے ہیں، آپ کہتے ہیں آپ میں پاور آ جائے گی، تو کیا کرتا ہے بچہ؟ فوراً کھانا شروع کر دیتا ہے. آپ ذرا سا اس بچے کو بتاتے ہیں کہ آپ یہ کر لیں گے تو پھر ہم مثلاً آئس کریم کھائیں گے یا بال سے جا کے کھیلیں گے، تو وہ کرتا ہے. کچھ بچے نہیں کرتے، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کی ٹائم مینجمنٹ کیسی ہے. Can finish a small chore without time limits. For example, pick up toys before turning on the TV. نے اس کو تھوڑا سا کوئی کام دیا، وہ وقت پہ ختم کر لیتا ہے. Grade 1 to 3 can complete a short task within time limits set by an adult. یہاں پہ اب آپ نے اسے کوئی ٹائم بتایا ہے اور اس میں وہ کر لیتا ہے. Can build in an appropriate amount of time to complete a chore before a deadline, may need assistance. یعنی کہ اگر کوئی کام اس کا کرنے کا ہے، اس کی ڈیڈ لائن ہے، اس کو کر تو لیتا ہے، لیکن اگر اس کو اسسٹنس اگر چاہیے ہو تھوڑی بہت آپ سے تو وہ لے لیتا ہے. کین کمپلیٹ اے مارننگ روٹین ود ان ٹائم لمٹس، مے نیڈ پریکٹس. اس میں کیا ہے کہ مارننگ روٹین پوری کر رہا ہے، یعنی صبح اٹھنا، تیار ہونا ٹائم پہ، اور بیگ تیار کرنا، اور پھر ناشتہ اگر کرنا ہے تو وہ کرنا، اور اسکول جانے کے لیے جو کام ہے وہ کرنا. اپر ایلیمنٹری جو ہے یعنی گریڈ 4 to 5 کا جو بچہ ہے، کین کمپلیٹ ڈیلی روٹینس ود ان ریزنیبل ٹائم لمٹس وداؤٹ اسسٹنس. اب آپ پورے دن کی اس کی روٹین دیکھ لیں کہ اس کو اسسٹنس نہیں چاہیے اور وہ ریزنیبلی کر لیتا ہے. کین ایڈجسٹ اے ہوم ورک اسکیڈول ٹو الاؤ فار ادر ایکٹیویٹیز. فار ایگزامپل اسٹارٹنگ ارلی اف دیر از این ایوننگ میٹنگ اور کوئی بھی ایکٹیویٹی اس کی اگر ہے. آج کل جیسے موسم اچھا ہے، بچے کہتے ہیں ہم نے باہر کھیلنا ہے لان میں، تو آپ اس کو کہیں ٹھیک ہے اگر آپ اپنا ہوم ورک کر لیتے ہیں اور اس کے بعد باہر جا کے کھیلنا چاہتے ہیں، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. تو کیا وہ یہ اس کی وجہ سے کر لیتا ہے اپنا کام. کین اسٹارٹ لانگ ٹرم پروجیکٹ فار انف ان ایڈوانس ٹو ریڈیوس اینی ٹائم کرنچ، مے نیڈ ہیلپ ود دس. لانگ ٹرم پروجیکٹس پہ کیا وہ کافی حد تک کام کر لیتا ہے؟ یہ تو نہیں کرتا کہ بالکل وہ چیزوں کو بیچ میں چھوڑ دیتا ہے. اور جو لانگ ٹرم پروجیکٹ ہوتے ہیں گریڈ 4 to 5 کے بچے کو اس میں ہیلپ چاہیے ہوتی ہے. پھر اس کے بعد گریڈ 6 to 8 کین یوزلی فنش ہوم ورک بفور بیڈ ٹائم، یعنی کہ رات کو سونے سے پہلے اپنا کام مکمل کر کے سوتا ہے. کین میک گڈ ڈیسیژنز اباؤٹ پرائرٹیز وین ٹائم از لمیٹیڈ، کہ اس نے کون کون سے کام پرائرٹی پہ کرنے ہیں، ترجیحی بنیاد پہ کرنے ہیں. کیا وہ اپنی پرائرٹی سیٹ کر لیتا ہے کہ ہاں میں نے پہلے یہ کرنا ہے، بعد میں یہ کرنا ہے، اور اس کو مینج بھی کر لیتا ہے. کین اسپریڈ آؤٹ اے لانگ ٹرم پروجیکٹ اوور سیورل ڈیز. اب اس کو لانگ ٹرم پروجیکٹ ملا ہے تو کیا وہ اس طرح سے کر لیتا ہے کہ اس کو اسپریڈ آؤٹ کرتا ہے کہ میں نے اس ویک میں یہ کرنا ہے، پھر نیکسٹ ویک میں یہ کرنا ہے، میں نے 10 دن کے بعد سبمٹ کرانا ہے تو 2 دن میں یہ کروں گا، پھر نیکسٹ 4 دن میں یہ کروں گا. اور وہ آپ کو پلان بنا کے بتاتا ہے، آپ سے بات کرتا ہے اس کے بارے میں. ٹھیک ہے جی، اسکور کر لیں. اور یہی یاد رکھنا ہے کہ جتنا تھوڑا اسکور ہے اس کا کیا مطلب ہے، اتنا اس کا یہ اسکل ویک ہے، اور جتنا زیادہ اسکور ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ اسکل اس کا کافی اچھا ہے. اب آپ اس کو مزید گروم کر سکتے ہو اسکل میں. اگر آپ کا بچہ جلدی کر رہا ہے تو فائن، لیکن جیسے میرے پاس کئی دفعہ مدرس آتی ہیں نا، اب وہ ارد گرد دیکھتی ہیں اپنے گھر میں
جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہے یا ایون ایک گھر میں بہن بھائی ہیں, بات اس طرح مدر کرے گی پریشانی میں کہ میرا یہ بچہ یہ کام نہیں کر رہا, کوئی بھی کام اگر آپ دیکھ لیں, تو اگر مجھے لگتا ہے کہ اس کا ایج اپروپریٹ وہ اسکل نہیں ہے, اس کو مثلاً مزید 2 سال بعد کرنا چاہیے, اور میں اگر والدہ کو بتاؤں کہ دیکھیں یہ والا کام اگر یہ اگلے 2 سال میں بھی بہت زیادہ اچھی طرح نہیں کرتا, آپ کو اسسٹ کرنا پڑتا ہے, تو دیر از نتھنگ رانگ ود دا چائلڈ. اور وہ اگلا جواب اگر ان کا یہ ہوتا ہے کہ لیکن اس کا کزن تو کر لیتا ہے, وہ اس جتنا ہی ہے, یا جب اس کا بھائی یا بہن اس ایج کے تھے وہ تو کر لیتے تھے, تو اس کا مطلب یہ کہ ٹھیک ہے وہ شارپ ہے اس اسکل میں, ان کی زیادہ گرپ ہے اس اسکل کی, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا یہ بچہ نارمل نہیں ہے. اگر ایج اپروپریٹ کوئی بھی اسکل ہے, بیہیویئر ہے, وہ بچہ کر رہا ہے تو ٹھیک ہے. اگر وہ اس سے پیچھے ہے تو اس کو بلڈ وہاں تک کرنا ہے. اگر وہ اس سے آگے ہے تو بہت اچھی بات ہے. آپ اس کو یہ تو نہیں کہیں گے نہیں بیٹا اب رک جاؤ یہاں تک, اب تھوڑا کام کرو, تم اپنی عمر سے زیادہ بڑی باتیں نہ کرو. دیکھیں جنرلی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو گرلز ہوتی ہیں نا وہ کچھ پوٹینشیلز میں زیادہ ہوتی ہیں اور بوائز کچھ اور پوٹینشیلز میں زیادہ ہوتے ہیں. اوور آل ہم نے دیکھا ہے جیسے گرلز کا ایموشنل کنٹرول دیر سے ڈیولپ ہوتا ہے, لیکن بہت سے گھر کے فائن سکلز میں اچھی ہوتی ہیں. لڑکے جو ہوتے ہیں جو کیلکولیٹڈ سکلز ہوتے ہیں اس میں بہت اچھے ہوتے ہیں. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ اٹ آل ڈیپینڈس کہ آپ کے گھر کا ماحول کیسا ہے. کئی لڑکیاں ہم نے بہت کیئرلیس دیکھی ہیں جو بالکل کام نہیں کر رہی ہوتی, اور کئی ہم نے لڑکے دیکھے ہیں. یہ ہے کہ آپ ان کی اپ برنگنگ کیسے کرتے ہیں, کس طریقے سے ان کو ہینڈل کرتے ہیں, کتنی ڈسٹریکشنز ان کے ارد گرد موجود ہوتی ہیں. کئی دفعہ ہم لڑکوں کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ یہ سب کچھ کر لیں اور وہ نہیں کرتے. لڑکیوں میں لیکن بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ وہ جلدی بات سن لیتی ہیں اور ٹھہراؤ کے ساتھ بیٹھ جاتی ہیں, لیکن لڑکے جو ہوتے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے ان کو قوام بنایا نا تو وہ تھوڑا سا کئی دفعہ زیادہ ریزسٹ کرتے ہیں. ہماری پرابلم کیا ہوتی ہے کہ ہم اس کو پھر بالکل چاہتے ہیں کہ 1 مہینے کے اندر اندر وہ اسکل پرفیکٹ شکل میں ہمارے سامنے آ جائے, اور میں اپنا کام چھوڑ دوں, بچہ کرتا رہے اسی طرح سے. اچھا یہ انہیریٹڈ بھی ہو سکتی ہے, جیسے پیرنٹس کیئرلیس ہیں تو وہ سمجھیں گے ہاں وہ بھی لرنڈ بیہیویئر ہے. مثلاً وقت کے اوپر پوچھ ہے نا, کام کی سستی کرنے پہ پوچھ ہے نا, ٹاسک انیشیشن پہ, اسکلز جتنے ہیں نا اس پہ ہمارے دین نے ہمیں یہ سکھایا پوچھ ہے. تو اگر یہ ہیریڈیٹری ہوتا تو ہم پہ پوچھ کیوں ہوتی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچے کو ٹائم مینجمنٹ ڈے ٹو ڈے سچویشن میں کیسے سکھانی ہے. سب سے پہلی چیز تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ بچے کے لیے اوور بورڈ نہیں ہو جانا. ہم نے بچے کی روٹینز کو بڑا پریڈکٹیبل بنانا ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ 2 دن کے لیے تو صبح سے شام تک وہ روٹین چل رہی ہے, وقت پہ اٹھو, وقت پہ بیٹھو, بیڈ ایسے ٹھیک کرو, کھانا وقت پہ کھاؤ اور سب کچھ, اور 2 دن کے بعد ہمارا اپنا برا حال ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور پھر ہم کہتے ہیں چلو بیٹھ جائے, سو جائے, لیٹ جائے, خیر ہے کوئی بات نہیں. تو اس کی وجہ سے بچے اپنا ٹائم مینجمنٹ کبھی امپروو نہیں کر سکتے. آپ کو بہت پریڈکٹیبل طریقے سے کام کرنا ہے. آپ کو پہلے سے اسیس کرنا ہے کہ کیا چیزیں میں صحیح طرح سے کر سکتی ہوں اور کیا چیزیں میں نہیں کر سکتی مینج. ان میں سے جو روٹینز آپ اچھی طرح مینج کر سکتی ہیں وہ پھر آپ سسٹین کریں گی. اس کو آپ نے اسٹیبلش کیا اور اب آپ نے اس پیٹرن کو لے کے چلنا ہے, اور اس کو آپ نے ادھر ادھر نہیں ہونے دینا. سونے کا وقت اگر آپ نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ 8 بجے تو چلے 8:30 ہو جائیں لیکن 10 نہیں بج سکتے. یا اگر آپ نے سوچا کہ 8 بجے کا میں نے ٹائم ڈیسائیڈ کیا تھا لیکن 10 ہی بجتے ہیں, تو اینالائز کریں کہ کیا میں نے ان ریئلسٹک تو نہیں رکھا تھا کہ بچے بڑے ہو چکے ہیں, ان کا کام بہت سا ہوتا ہے, انہوں نے 10 بجے سونا ہے, تو اس کی بار آپ 10 بجے تک لے جائیں یا 9:30 بجے تک لے جائیں. کیونکہ اگر آپ بار بار نعرہ لگا رہی ہیں کہ 8 بجے سو جاؤ اور بچے 10 بجے سو رہے ہیں, تو پھر ان کی ٹائم مینجمنٹ نہیں ڈیولپ ہوگی. وہ ہر چیز کو پھر ڈیلے کر کے کریں گے. پھر یہ کہ آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر آپ نے جس ٹائم پہ اس کو سلانا ہے اس سے پہلے کون کون سے کام کرنے ہیں. اگر وہ کام نہیں ہو رہا تو اس وقت بچوں کو کیا کروانا ہے. یہ ساری چیزوں کو آپ نے انالائز کرنا ہے. اسی طرح کھانے کا ہے روٹین, اسی طرح کوئی بھی اور کام جس کو آپ نے آرڈرلی مینر میں کروانا ہے, آپ کو اس روٹین کے ساتھ سارا سیٹ کرنا پڑے گا. بچے کو تو یہ سینس نہیں ڈیولپ ہوگی کہ 4 دن میں نے یہ کام کرنا ہے اور اس کے بعد میں نے 3 دن نہیں کرنا. مثلا ویکینڈ ہے, آپ سمپل سی چیز بنا سکتے ہیں کہ ویک ڈیز میں یہ روٹین ہوگی, ویکینڈ پہ یہ ہوگی. جیسے کئی خواتین کہتی ہیں ہمارے گھر جی جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, بہت مہمانداری ہے. تو میری بات سنیں, آپ بچوں کو تو روٹین میں رہنے دیں, بچوں کو ٹائم پہ سلائیں. یہ نہیں ہے کہ آپ کو خاندان میں آپ کو لیٹ 10 بجے ملنے آ رہا ہے اور آپ اپنے بچے کو سونے نہیں دے رہی کہ تم اس سے مل کے سونا. کیوں بھائی؟ بالکل نہیں, آپ اس کو ٹائم پہ سلائیں گی. آپ اپنے کیلنڈر پہ سب سے پہلے اپنے بچوں کی ایکٹیویٹیز کو لکھیں گے
اور جب آپ نے کسی کو ٹائم دینا ہے یا آپ نے کوئی کام کرنا ہے، انلیس کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے، کوئی بہت ارجنٹ کام آ گیا ہے، آپ نے اس کے مطابق اپنے کاموں کو فٹ کرنا ہے، نہیں تو آپ کے بچے کا ٹائم مینجمنٹ ڈسپلن کبھی ڈیولپ نہیں ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کے پریشر میں آ کے کام کر رہی ہیں اور اپنے بچے کی روٹین کو ڈسٹرب کر رہی ہیں، آپ کے بچے کا کبھی بھی سائیکل صحیح نہیں ہوگا۔ دوسری امپورٹنٹ چیز آپ نے کیا کرنی ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو یہ ٹائم مینجمنٹ اسکل سکھانا ہے کہ کوئی کام کتنی دیر تک ہوتا ہے، کب تک ہم کر لیتے ہیں۔ مثلاً اگر چھوٹا بچہ بھی ہے تو آپ اس کو اس طرح بتا سکتی ہیں کہ میں بھائی کے ساتھ یا بہن کے ساتھ بیٹھ کے یہ کام کر رہی ہوں اور آپ اتنی دیر میں یہ کام کریں گے۔ ایٹ لیسٹ ان کو یہ سینس ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ جب تک یہ کام ہو رہا ہے اس وقت تک مثلاً میں کھیل سکتا ہوں، میں کچھ کھانا کھا سکتا ہوں، میں کچھ اور ایکٹیویٹی کر سکتا ہوں۔ اور ظاہر ہے جب بچہ بڑا ہو جائے گا، جب وہ کلاک کو دیکھ سکتا ہے تو آپ اس کو کلاک پہ بتائیں گے کہ دیکھیں ابھی آپ کے 10 منٹس رہتے ہیں۔ کئی دفعہ مثلاً بچے جلدی کام کر کے بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں میرا کام ہو گیا، مجھے چھٹی۔ اگر آپ نے ان کی روٹین سیٹ کی ہے کہ 1 آور آپ نے ضرور پڑھنا ہے تو پھر آپ کے پاس اتنی چیزیں ہونی چاہیے کہ آپ اس 1 آور میں فٹ ان کریں۔ کبھی ونس ان اے وائل آپ نے 10 منٹ پہلے ریلیز کر دیا، چھوڑ دیا، لیکن روٹین میں نہیں یہ کام ہونا چاہیے۔ جب بھی آپ نے کوئی بچوں کی ایکٹیویٹی پلان کرنی ہے نا تو اس کو پراپر طریقے سے پلان کریں گے۔ یعنی بچہ آپ کو کہتا ہے کہ ویکینڈ پہ آپ سے باتیں کر رہا ہے، آپ سے کہتا ہے کہ ماما ویکینڈ پہ ہمیں پارک لے جائیں گی، سنڈے کو پارک لے جائیں گی۔ اب آپ نے بے دہانی میں کہہ دیا ہاں ہاں چلو ٹھیک ہے چلے جائیں گے، اور آپ نے کوئی پلاننگ نہیں کی ان کے ساتھ کہ اچھا چلو ابھی تو پڑھو نا، پھر اس وقت دیکھیں گے۔ پڑھائی ہو گئی، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس ویکینڈ پہ سنڈے کو ٹائم ہے، آپ بچوں کو پارک لے کے جا سکتی ہیں۔ اب آپ بچے کے ساتھ بیٹھ کے پورا پلان بنائیں۔ آپ ان سے کہیں کہ اچھا چلیں لکھتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اس سے پہلے کون کون سے گھر کے کام ہیں جو ختم ہو جانے چاہیے، اچھا کون کون ساتھ جائے گا، اچھا کوئی کھانے کی چیز کیا رکھیں گے۔ میں نے اکثر ماؤں کو دیکھا ہے کہ وہ ہائیلی ان پلانڈ ہر جگہ پہ جاتی ہیں، اور بہت سے کاموں پہ جب بچے کوئی کام کرتے ہیں وہ تو بیچارے اپنے نیچر کے مطابق چیزیں مانگتے ہیں، کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں تو اس نے میرا دماغ خراب کیا ہوا ہے، ایک تو یہ مجھے اتنا تنگ کرتا ہے۔ ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے بچوں کے بارے میں جب بھی ہم ان کے ساتھ کوئی کام کریں، کوئی معاملہ کریں، ہمیں بہت کلیئرٹی کے ساتھ چیزوں کو رکھنا چاہیے۔ تو آپ نے کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے نا اس کو پراپر پلان کرنا ہوتا ہے، کون کون جائے گا، کیسے جائے گا۔ بچے کہتے ہیں ہم نے اپنے فرینڈ کے گھر جانا ہے، کزن کے گھر جانا ہے، ایک دم سر پہ کھڑے ہو جائیں گے اور آپ کو کہیں گے چلیں چلیں چھوڑ دیں، جانے دیں جانے دیں، اجازت دیں۔ ونس ان اے وائل تو ٹھیک ہے آپ نے اجازت دے دی، روٹین میں آپ نے کیا کرنا ہے پہلے پلان کرو۔ آپ نیکسٹ ویکینڈ کا پلان کریں، نیکسٹ ویکینڈ پہ آپ پوری چیزیں، ٹرمز، کنڈیشنز، کون جائے گا، کیسے جائے گا، کون لے کے جائے گا، پورا پلان کریں گے۔ اور جب بچوں کو ساری پلاننگ پتہ ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے ان کے اندر یہ ٹائم مینجمنٹ اسکل آتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے سب آرگنائز کام کرتے ہیں، آپس میں ریلیشن شپس اچھے رہتے ہیں۔ بچوں کو جب تھوڑے سے بڑے ہو جائیں تو کیلنڈرز لیتے ہیں، بہت خوبصورت کیلنڈرز مل جاتے ہیں، وال کیلنڈرز مل جاتے ہیں، ڈائریز مل جاتی ہیں۔ بے شک بچے یوز نہ کریں، آج کل بچوں کو زیادہ تر لکھنے پڑھنے کا اور ایسی چیزوں کا شوق نہیں ہوتا، لیکن آپ ایٹ لیسٹ ضرور ان کو یہ اسکل بلڈ کریں اور ان کو سکھائیں کہ ڈائری کا یوز کیسے کیا جاتا ہے۔ آپ بچوں سے اچھا مارک کریں کتنے دن رہ گئے ہیں، ہم نے اس دن یہاں جانا ہے اور آپ نے مجھے اس وقت ریمائنڈر دینا ہے۔ پھر اس سے بھی بچوں کو فائدہ ہو جاتا ہے کہ بچوں کو ٹائم کو پلان کرنا، مینیج کرنا آ جاتا ہے۔ اگر وہ آپ سے کہتے ہیں کہ ماما ہم تھرسڈے کو یہ کام کر لیں، تو آپ کے نہیں بیٹا تھرسڈے کو تو آپ کا اسکول میں بڑا ہیوی ڈے ہوتا ہے، اس دن آپ کی یہ پڑھائی ہوتی ہے، اس دن آپ نے یہ کام کرنے ہوتے ہیں، جو بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ روٹین میں ہی ان کا ایک ہیوی ڈے ہوتا ہے۔ آپ جب اسکول پی ٹی ایم کے لیے جاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے اکثر آپ کو ٹیچرز بتاتی ہیں، ایک ہفتے کا ایک دن پک کر کے کہتی ہیں میں ہمیشہ اس دن کو ٹیسٹ لیتی ہوں، اور آپ کو کئی دفعہ پتہ ہی نہیں ہوتا، حالانکہ وہ ڈائری میں ہر ویک اسی دن کے لیے لکھا ہوتا ہے۔ اگر آپ گھر آ کے ڈائری چیک کریں آپ نے کہ واقعی ٹیچر نے کہا تھا میں ہر منڈے کو ٹیسٹ لیتی ہوں، واقعی ہر منڈے کو ایک ٹیسٹ ہے، میں نے خیال ہی نہیں کیا، کیونکہ آپ اس کو ٹائم مینجمنٹ کے پرنسپلز کے اکارڈنگلی نہیں دیکھ رہی ہوتی۔ اگر آپ سورہ العصر کی تفسیر بھی پڑھیں اور اس کو سمجھیں بھی تو اس میں بھی سارے ٹائم مینجمنٹ پرنسپلز ہیں کہ ایمان، عمل صالح اور حق اور صبر، اور یہ 4 چیزیں جو ہیں وہ ٹائم مینجمنٹ کے لیے کس قدر ضروری ہیں۔ تو گھر میں اب آپ نے کیا کرنا ہے، کن 2 جگہوں پہ خاص طور پہ آپ ٹائم مینجمنٹ بچوں کو سکھائیں۔ ایک تو بچوں کو روٹینز پہ، کوئی بھی ایک روٹین آپ پک کر لیں۔ آپ نے کوئی ایک روٹین پک کی ہوگی جو ٹاسک انیشیشن کی ہوگی، اسی کو بھی کر سکتے ہیں آپ ٹائم، یا کوئی اور دوسری روٹین لے لیں، مارننگ روٹین لے لیں، کس وقت بچوں کو اٹھانا ہے اور کتنے ٹائم میں تیار ہو کے ان کو گھر سے نکل جانا چاہیے اسکول کے لیے۔ آپ دیکھیں بہت سی مائیں اسی پہ روتی رہتی ہیں کہ بچے صبح وقت پہ اٹھتے نہیں ہیں، تیار نہیں ہوتے وقت پہ۔ آپ رات کو اس کی پلاننگ نہیں کرتی،
آپ اس کو انیشیٹ صحیح طرح سے نہیں کرتی. آپ بچوں کو کوئی ٹارگٹ نہیں دیتی ہیں کہ کس طریقے سے آرگنائز کر کے بچہ اس ٹائم مینجمنٹ کو لگائے گا. آپ ایک دفعہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے صبح کی ایک روٹین ڈسکس کریں گی, اس کو گھڑی دکھائیں گی, ان کو بتائیں گی. تو جب آپ کی روٹین اسٹیبلش ہوتی ہے تو آپ کا ٹائم مینجمنٹ بھی بڑی اچھی طرح چلتا ہے. لیکن اگر کوئی صبح کتاب ڈھونڈ رہا ہے, صبح کوئی کاپی ڈھونڈ رہا ہے, صبح سمجھ نہیں آ رہی چیز کہاں پڑی ہوئی ہے, اور اگر کوئی چیز 2 دن لگاتار غلط ہو جائے تو اس کو پھر اس کا مطلب ہے میں نے نوٹس لینا ہے. دوسری چیز جو آپ نے کرنی ہے کہ بچوں کو اگر کوئی اسکول سے ٹاسک ملا ہوا ہے جو کہ لمبا پروجیکٹ ہے, اس کو ٹائم کرنا ان کو سکھانا ہے. جیسے ایگزامز آنے والے ہیں تو آپ نے ٹائم کرنا سکھانا ہے کہ ایگزامز کی پریپریشن کیسے آپ کریں گے. جیسے بچے کا کوئی ویک ایریا ہے, اب وہ اس سے پڑھا نہیں جا رہا, اس کو سمجھ نہیں آ رہی, ہم صرف بچے کو یہ کہانی سناتے رہتے ہیں کہ پڑھتے نہیں ہو, نمبر نہیں آتے, اب اس دفعہ نمبر لے لینا, اب یہ نمبروں کے لیے ضروری ہے. آپ اس کو بتائیں دیکھو یہ آپ کا ویک ایریا ہے, چلو اس کا پلانر بناتے ہیں. فرسٹ ویک میں کیا پڑھو گے, سیکنڈ ویک میں کیا پڑھو گے, ریویژن کب کرو گے, اور ویکینڈ پہ کیسے دیکھو گے اس کو, پھر ایگزام سے 5 دن پہلے کیا کرو گے. اس کو پورا پلانر بنا کے دیں اور آپ اس کو پھر بنا کے کہیں اب آپ اس کے مطابق پڑھو, اور ہم دیکھیں گے اس سے کتنی امپروومنٹ ہوتی ہے. بچے کو انوالو کریں, بچے کو کہیں کہ چلو آپ مجھے بتاؤ گے کہ یہ آپ کے لیے فیزیبل ہے کہ نہیں ہے, آپ کو اس میں کیا کیا پرابلمز ہوئی, ہم پھر اس کو چینج کریں گے, ہم اس کو ماڈیفائی کریں گے اگر آپ سے اس طرح نہیں پڑھا جاتا. ہم کیونکہ بچے کو بتاتے ہی کچھ نہیں ہے, وہ پھر پریشانی میں اس سے وہ کام بھی نہیں کچھ ہو سکتا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.